السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے چینل اردو قصے میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈاکٹر کی محبت۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے وہ ڈاکٹر ہے، کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پہ ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی، وہ بیمار تھی، یعنی کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پہ دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اسے کہا، کیا اپنا نمبر ہم کو دے سکتی ہے؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہو، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بلا؟ آپ یہ بتائے رختی کہاں ہے؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں، آپ بتائے، آپ کیوں کرتے مجھے کال، کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا، آپ جانتی ہے اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں، آپ کے نصیب کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے، میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی، وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتا دیں کب، کس وقت آپ کو ملنے آؤں۔ اس کی یہ بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے امی ابو کون ہے فیملی میں؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہے اور 2 چھوٹی بہنیں، ابو نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے کوئی۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی، میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا میں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پہ حق جتایا کرتا تھا، اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہمسفر عطا کرے۔ تڑپ کر اسے کہا کرتا، ایمان، میری ہمسفر بس آپ ہی ہے، آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ یاد ہے، میں اسے جتنا بھی ڈانٹنا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا، میں نے اسے بہت ڈانٹا، اور وہ میری ڈانٹ سنتی رہی۔ پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب میں آپ پہ قربان، جتنا چاہے غصہ کر لے، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پر مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے،
میں نے اپنی بہن، بھابھی، امی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی۔ سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دے، میری امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے بہت بڑی ناچنے والی بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا ناچتی ہے۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا۔ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پروگرام شروع ہوا۔ سب سیٹیاں بجانے لگے، شور تھا۔ ایک میوزک شروع ہوا۔ کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پہ آئی، میوزک بجنے لگا۔ پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا مجھے مار گیا۔ میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک ناچنے والی تھی۔ میں تڑپ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں ہار گیا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور خود ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی۔ میں سناٹے دار تھپڑ مار دیا اسے۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے، یہ کیا ہوا ہے۔ ایمان وہی بیٹھ گئی اور باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ گھر گیا، بہت پریشان تھا، نفرت سی ہو گئی تھی ایمان سے۔ اس پہ بہت غصہ تھا۔ دوست حیران تھے کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پہ نہ گیا۔ پھر جب ہسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان۔ میں نے ایمان کا نام سنا، چلانے لگا، اس کا نام نہ لو میرے سامنے۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لے، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لے، سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لے۔ وہ تک گئی زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، بہنی چھوٹی ہے، اسکول پڑھتی ہے۔ وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کے کھانا چاہا تھا۔ بس اس سے آگے کچھ نہ بھولوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا کے گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لے کر دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے۔ ایمان کی امی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ہم پاس گئے۔ امی کہاں سے ہوئی اٹھی آپ لوگ؟ میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا ایمان کیا کرتی ہے۔ ایمان نے مجھے بہت منع کیا۔ ڈاکٹر صاحب میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات مجبوری کے تماشے ہیں میری جان۔ آپ رزق کی خاطر ناچنے لگی، اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ، اب سے آپ میری عزت ہے۔ حجاب بلک بلک کر رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا ایمان ناچنے والی تھی۔ اس کے حالات
اور وقت نے اسے ناچنے والی بنائی تھی، میں کیوں کر اس کے دامن پر کیچڑ اچھالوں۔ ایمان میرے سینے لگ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، بھلا مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ مرد وہ نہیں ہے جو کسی باپردہ باحیا شہزادی کو ناچنے والی بنا ڈالے، بلکہ مرد وہ ہے جو کسی ناچنے والے کو بھی باحیا اور باپردہ بنا دے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری کہانی۔ اگر کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی نئی اور خوبصورت کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔